السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام کا آن لائن کلاس میں استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم پرسوں کلاس میں آج جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھنے کے واسطے بولے تھے۔ انشاءاللہ جگر مراد آبادی کے بارے میں آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم جگر مراد آبادی کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جگر مراد آبادی کی غزل گوئی اور ان کی غزل کی تشریح بھی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ آج جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر مراد آبادی، ان کا جو اصل نام جو تھا علی سکندر، ان کا خاص نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور جگر تخلص استعمال کرتے تھے۔ جگر کے مور سالہ محمد سمیع دہلی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جو آب و اجداد میں سے ایک شخص ہیں جن کا نام محمد سمیع، انہوں دہلی کے رہنے والے تھے اور شاہجہاں کے استاد تھے۔ انہوں دہلی والے تھے نا، اور ان کے جو مورو سالہ یعنی ان کے آب و اجداد پوری کلو، جس کو ہمیں تیلگو میں پوروی کلو بولتے، تو وہ دہلی کے رہنے والے تھے نا، اور شاہجہاں کے استاد تھے۔ یعنی شاہجہاں ان کے یہ سمیع اللہ محمد سمیع بولنے والوں سے پڑھتے تھے نا، لیکن بادشاہ کی بات پر اپنے استاد سے کسی بات پر اپنے استاد سے ناراض ہو گئے، تو یہ خاندان شاہی اتیاب سے بچنے کے لیے دہلی چھوڑ کر کے مراد آباد میں آ کر بس گئے تھے۔ جگر کے والد مولوی نظر علی صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر اور پھر مکتب میں ہوئی۔ ان کے جو والد تھے جن کا نام جگر کے والد مولوی نظر علی صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی ان کے والد بھی عالم بھی تھے اور ایک شاعر بھی تھے، اور ان کا ایک دیوان بھی تھا، یعنی ان کا ایک کتاب بھی، اپنے غزل لکھے سو کتاب بھی تھی، اور خواجہ وزیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔
جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس زمانے میں عزیز طلبہ و طالبات، اس زمانے میں جیسا کہ اس زمانے میں لوگ ابتدائی تعلیم زیادہ تر گھر پر ہوتی تھی، تو جگر مراد آبادی کی بھی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور پھر مکتب میں ہوئی۔ مشرقی علوم کے حصول کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے انہیں چچا کے پاس لکھنؤ بھیج دیا گیا، اور ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کو انگریزی تعلیم دینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چاچا کے پاس، جو چاچا ان کے لکھنؤ میں تھے، وہاں پر ان کو بھیج دیا، جہاں انہوں نے 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ وہاں جانے کے بعد انہوں 9 کلاس تک پڑھے۔ ان کو انگریزی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور 9ویں جماعت میں 2 سال فیل ہوئے تھے، اور انگریزی پڑھنے کے واسطے ان کو لکھنؤ گئے، تو لکھنؤ میں جو ہے انہوں 9ویں کلاس 2 مرتبہ فیل ہو گئے تھے انگلش میں۔ ان کو دلچسپی نہیں تھی، نہیں پڑھ سکتے تھے انگریزی۔ اسی عرصے میں والد کا بھی انتقال ہو گیا، تو 9ویں جماعت میں 2 سال فیل ہوئے تھے، اسی عرصے میں والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور جگر کو واپس مراد آباد آنا پڑا تھا۔ جگر کو زمانہ تعلیم سے ہی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن طالب علمی کے زمانے میں وہ اسے منظر عام پر نہیں لائے۔ جگر آزاد طبیعت کے مالک تھے اور بے حد حسن پرست تھے۔ تعلیم ترک کرنے کے بعد ان کے چچا کے یہاں چند قیام کے، پھر مراد آباد سے بھاگ کر وہ آگرہ ہم پہنچے۔ وہاں ایک چشمہ ساز کمپنی کے سفری ایجنٹ بن گئے۔ آگرہ میں انہوں نے وحیدہ نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس مراد آباد گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ وحیدہ سے ان کی نہیں نبھی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر دوسری شادی کر لی۔ جگر بہت جذباتی، مخلص، صاف گو، محب وطن اور ہمدرد انسان تھے۔ کسی کی تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے وار فنڈ کے مشاعرے میں، جس کی صدارت ایک انگریز گورنر کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نظم قحط بنگال پڑھ کر سنسنی مچا دی۔ کئی ریاستوں کے والی ان کو اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی شرائط ماننے کو تیار تھے، لیکن وہ ہمیشہ اس طرح کی پیشکش کو ٹال دے جاتے تھے۔ ان کو پاکستان کی شہرت اور عیش و آرام کی زندگی ضمانت دی گئی، تو صاف کہہ دیا، جہاں پیدا ہوا ہوں وہیں مروں گا۔ جگر نے کبھی اپنی شراب نوشی پر فخر نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے اس دور کو دور جاہلت کہتے رہے۔ بہرحال انہوں نے شراب چھوڑنے کے بعد رمی کھیلنے کی عادت ڈال دی تھی، جس میں کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس کے لیے وہ کہتے تھے، کسی چیز میں غرق رہنا یعنی خود فراموش میری فطرت ہے یا بن گئی ہے۔ خود فراموشی اور وقت گزاری کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، اور میری عادت ہے کہ جو کام بھی کرتا ہوں اس میں اعتدال کی حدوں پر نظر نہیں رہتی۔ جگر آخری زمانے میں بہت مذہبی ہو گئے تھے۔ 1953 میں انہوں نے حج کیا۔ زندگی بے اعتدالی نے ان کی عزائے راشا کو تباہ کر دیا تھا۔ 1941 میں ان کو دل کا دورہ پڑا۔ ان کا وزن گھٹ کر صرف 100 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ 1948 میں ان نہیں دل اور دماغ پر قابو نہیں رہ گیا تھا۔ لکھنؤ میں انہیں دوبارہ دل
کا دورہ پڑ گیا اور آکسیجن پر رکھے گئے. خواب آور دواؤں کے باوجود رات بھر نیند نہیں آتی تھی. آخر کار 1960 میں گونڈا میں ان کا انتقال ہو گیا. جگر اب یہ تھا جگر مراد آبادی کی سوانح حیات، اور اس کے بعد جگر کی مراد آبادی کی غزل کو، یعنی ان کی غزل کس طرح کی ہوتی ہے وہ پڑھیں گے. جگر مراد آبادی نے 13 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا. ابتدائی میں داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ خان تسلیم لکھنوی کے شاگرد ہوئے. پھر اصغر گونڈی سے فیض حاصل کیا. ان کے کلام میں حسن و عشق اور کیف و سرور اتنا رچا ہوا تھا، اور ترنم اس درجہ والہانہ دل دوز تھا کہ پورے بر صغیر کے مقبول ترین شاعر کہلائے. ان کی شاعری کے 3 مجموعے داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل ان کی یادگار ہیں. جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے. جگر مراد آبادی کا شمار اردو کے اہم اور مقبول شعراء میں ہوتا ہے. ان کی شاعری نے عوام کے دلوں میں اس طرح گھر کر لیا تھا کہ پھر انہوں نے شاعری کو ہی اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا. جگر کی شاعری عشق سے عبارت ہے، وہ عشق سے شروع ہو کر عشق پر ختم ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ ادائز لبری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کرنے وہی پاتے زمانہ. جگر مراد آبادی نے ابتدائی شباب سے ہی شاعری اور شراب نویسی شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ جگر صاحب بر صغیر پاک و ہند میں اپنی انہیں دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہوئے. شاعر ایسے تھے کہ ان کا کلام عشق و محبت کا سچا آئینہ دار شمار ہوتا. بلا کہ میں نوش تھے مگر بڑھاپے میں تائب ہو گئے تھے. جگر کی شاعری حقیقی معنوں میں ان کی شخصیت کا آئینہ تھے، اس لیے جگر رہے. ان کے ہم اثروں میں یا بعد میں بھی کوئی ان کے رنگ کو نہیں پا سکا. جگر کی ابتدائی شاعری میں شراب و شباب اور رندی و مستی کا ذکر ہے، جس میں جگر حسن و عشق اور بزم میں گساری میں گھرے رہتے. دوسرے دور کی شاعری میں آزادی کے بعد کے اثرات، ہجرت، خونریزی، قیامت خیز تباہی اور خاک و خون میں تڑپتی انسانیت اور دم توڑتی مشترکہ تہذیب کا ذکر ہے. آتش گل جگر کے اسی ذہنی تغیر و انقلاب کی تخلیق ہے جو انسانیت سے حد درجہ محبت کی دلیل ہے. جگر نے تقسیم ہند و پاک کے سانحے کو سماجی اور خارجی حقائق کی سچی تصویر مانا اور اسے غزل کے مزاج و فن سے ہم آہنگ کر کے تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا. جگر ادب برائے خط و انضباط کے قائل تھے. ان کے یہاں شاعری برائے شاعری، شاعری برائے حسن و عشق اور شاعری برائے زندگی بھی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. ان کے نزدیک انسان کی زندگی کا مقصد انسانیت کی بقا، ترقی، مسرت ہے. ادب کا افادی نظریہ بھی امن و انصاف اور تسکین قلب و خوشی فراہم کرنا ہے. دنیا کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. جگر کی شاعری
قدیم و جدید کی رنگین نگاری کا خوبصورت امتزاج ہے۔ جگر شاعری میں اخلاقیات کا درس نہیں دیتے، لیکن ان کی شاعری کا اخلاق معیار بہت بلند ہے۔ وہ تغزل کے پردے میں انسانی خامیوں پر زر بین لگاتے ہیں۔ جگر نے قدیم اردو جدید تمام شعراء کی فکر سے استفادہ کیا۔ ان کا کلام بے ساختگی اور آمد سے معمور ہے۔ سرمستی اور دل فغاری، تاثر اور سرشاری ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے۔ جگر کی شاعری میں محاکات نگاری کی بہترین تصویر کشی دکھائی دیتی ہے۔ جگر حسن و عشق کو مساویانہ درجے دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حسن و عشق دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ جگر نے تغزل کو معراج کمال تک پہنچا دیا اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ غزل کے اس کلاسیکی شاعر کو اردو شاعری کا تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ جگر کے رنگ تغزل کو سمجھنے کے لیے چند مشہور اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اور اس کے بعد یہ تھا جگر مراد آبادی کی غزل گوئی۔ اور اس کے بعد ہم جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلا شعر، کوئی یہ کہہ دے گلشن گلشن، لاکھ بلائے ایک نشے من۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر گلشن میں اعلان کر دیا جائے کہ بلائیں اور مصیبتیں لاکھ رہی، مگر عزم و حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ بجلیاں ہمیشہ ایک ہی نشے پر گرتی ہیں، صبر اور ثابت قدمی سے کسی بھی کام کو گلشن بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا شعر جو ہے، کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ یہ جگر مراد آبادی کی بہترین غزل میں سے غزل کا شعر ہے۔ یہ انسانوں کو جو ہے آدمیوں کو سبق دینے والا شعر ہے۔ یعنی اس کے اندر شاعر بتاتا ہے، اگر ہمارے دل کو اچھے کاموں میں اگر لگا دیے تو وہ دل جو ہے اس کے لیے رہبر بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل کو برے کاموں کی طرف لگا دیے تو دل جو ہے ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا دل ہی سب کچھ ہے۔ اگر انسان کا دل نیک ہے تو وہ کامل رہبر بن جاتا ہے۔ اگر انسان کا دل نیک ہے یعنی نیک کامہ کرنا چاہتا ہے، دل نیک کاموں کی طرف جاتا ہے دل، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کامل رہبر بن جاتا ہے۔ جب اس کا دل جو ہے ایک مکمل کامل رہبر کے مانند ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو گناہوں اور غلط چیزوں کی طرف آمادہ کر لے تو وہی دل اس لیے قاتل رہزن بن جاتا ہے۔ اگر دل غلط چیزوں میں، برائیوں میں اگر لے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے رہزن بن جاتا ہے، یعنی دشمن بن جاتا ہے۔ دل رہبر بھی ہے اور رہزن بھی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل کی طرح نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن۔ دل کو نیکیوں کی آماد جگہ بنانا چاہیے تاکہ وہ رہبر اور دوست بن سکے۔ اور شاعر کیا بتاتا ہے، انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کو جو ہے
ایک رہبر کے مانند بنانا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے نیک کام کر سکتے ہیں۔ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن۔ شاعر کہتا ہے ہر گلشن میں پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس کا دامن جتنا وسیع ہوگا وہ اتنے ہی پھول چن سکے گا۔ اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے وہ پھولوں کو یکجا کرے گا۔ دنیا کا ایک گلشن کی طرح ہے جس میں مختلف اور رنگارنگ پھول موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھولوں سے اپنے دامن کو مسجد کریں۔ یعنی جیسا کہ ہم پر ایک مثال بتاتے ہیں، اگر کوئی آدمی جب کوئی شخص باغ کو جاتا ہے تو باغ جانے کے بعد جتنا باغ میں جتنا اس کا دامن پھیلائے گا اتنے ہی جو ہے اس کے پھول جو ہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اپنے ظرف کے اعتبار سے پھولوں کی اجرا کرے گا۔ دنیا ایک گلشن کی طرح ہے جس میں مختلف اور رنگارنگ پھول موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھولوں سے اپنے دامن کو مضبوط کریں، یعنی کام آنے والی چیزیں، ہمارے کو فائدہ دینے والی چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو بھی ہمیں لپٹنا، یعنی ان کو بھی ہمیں پسند کرنا۔ عشق ہے پیارے کھیل نہیں ہے، عشق ہے رشتہ و آہن۔ عشق ہے پیارے کھیل نہیں، عشق ہے شیشہ و آہن۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان کھیل نہیں ہے جس سے ہر کوئی کھیل سکے۔ عشق دراصل کانچ اور لوہے کی طرح ہے، یعنی وہ کبھی کانچ کی طرح نازک ہوتا ہے اور کبھی لوہے کی طرح سخت اور دشوار ہوتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ وہ شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ رحمت ہوگی طالب عصیاں، رشک کرے گی پاکی دامن۔ شاعر کہتا ہے کہ حشر میں پروردگار کی رحمت گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گی۔ رحمت گناہوں کو اس طرح پاک کرے گی کہ دامن کی پاسگی رشک کرے گی، یعنی قیامت کے دن نیک لوگ گنہگاروں کے گناہوں کی معافی اور رحمت خدا بندی پر رشک کرے گی۔ کام ادھورا اور آزادی، نام پڑے اور تھوڑے درشن۔ شاعر کہتا ہے کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد تو کی گئی، لیکن مکمل آزادی نہیں مل سکی۔ نام تو بڑے ہیں لیکن کارنامے ہرگز بڑے نہیں۔ شاعر نے اس شعر میں ان لوگوں پر بھی چوٹ کی ہے کہ جو نام و نمود اور شہرت کے طلبگار ہیں، لیکن ان کے کام قابل تعریف یا بڑے نہیں ہوتے۔ چلتی پھرتی چھاؤں ہے پیارے، کس کا صحرا کیسا گلشن۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ، درد، خوشی اور مسرت، دھوپ، چھاؤں
خوشی اور غم کی کیفیت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کبھی خوشحالی تو کبھی تنگ دستی، شاعر نے زندگی کی کیفیت کو دھوپ چھاؤں سے تعبیر کیا۔ جس طرح چھاؤں ایک ہی مقام پر نہیں رہتے، اسی طرح انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی مفہوم میں نوازیوں بندی کا ایک شعر یوں ہے: گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح، اور اب تک ہم جگر مراد آبادی کی حالت زندگی اور جگر مراد آبادی کی غزل گوئی اور جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح پڑھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں پھر اور ایک کلاس میں آئیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور ایک ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ یہ تو تھا جگر مراد آبادی کے بارے میں، ان کی سوانح حیات اور ان کی غزل گوئی اور ان کی غزل کی تشریح۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو نیکسٹ 22 یا 23 تاریخ سے جو ہے 22 یا 23 تاریخ سے آپ کے سیمسٹر کے ایگزام سے جمعہ کے دن جو ہے 23 تاریخ کو جمعہ کے دن آپ کو ایگزام، اردو ایگزام رہے گا۔ اسی لیے انشاءاللہ آپ سے جو ہے اچھی طرح سے محنت کریں، جو بھی ویڈیو ہے اس کو بار بار دیکھیں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اور اچھا جو ہے پڑھ کر پاس ہونے کے لیے چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔